چیپٹر کو ہم 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. فرسٹ ہاف ہمیں بروک فیلڈ کی اسٹرکچر، اس کی ہسٹری اور وہ کس اسٹینڈرڈ کا اسکول تھا اس کے بارے میں بتاتا ہے. سیکنڈ ہاف اس چیپٹر کا ہمیں مسٹر چپس کے ایمبیشنس اور ان کی ایز اے ٹیچر کیا پروگرس رہی، اور اینڈ میں ان کی ریٹائرمنٹ کا تھوڑا سا ذکر ہے. اب بروک فیلڈ کا اسٹرکچر کیسا تھا کہ یہ 18th سینچری کی بلڈنگ کی طرح لگتا تھا. اس کا آرکیٹیکچر 18th سینچری کی بلڈنگز کی طرح تھا اور یہ کوارٹرینگل شیپ میں تھا. اب کوارٹرینگل شیپ کیسے ہوتا ہے؟ ریکٹینگولر شیپ. درمیان میں صحن تھا اور چاروں طرف بلڈنگز تھیں، اور اس کی پار یا اس کے باہر جو ہے وہ ایلمس کے ٹریز تھے جو کہ آپ کو پکچر میں بھی گیون ہے. اور پھر اس کے آگے ٹریز کے آگے سارا دیر ور ایکرز آف پلینگ فیلڈ، کھیل کے کھلے میدان تھے. بروک فیلڈ کی ہسٹری کچھ ایسی ہے کہ اسے کوئین الزبتھ کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا ایز اے گرامر اسکول. اب گرامر اسکول ایسا اسکول ہوتا ہے جہاں پہ لیٹن اینڈ گریک پڑھائی جاتی تھی. پھر جارج ون جو کہ انگلینڈ کا کنگ تھا، اس کے دور میں اسے ری بلڈ کیا گیا اور اسے تھوڑا موڈیفائی کیا گیا. اب یہ ایک ایسا اسکول تھا جس کی ریپوٹیشن کبھی بھی سیم نہیں رہی تھی. کبھی تو یہ بہت زیادہ مشہور ہو جاتا تھا اور کبھی اس کی ریپوٹیشن بالکل ہی ختم ہو جاتی تھی. جیسے نیپولین وارز اور مڈ وکٹورین ڈیز میں اس کی ریپوٹیشن میں کافی ڈکلائن آ گیا تھا اور اس کی ریپوٹیشن آلموسٹ ختم ہو گئی تھی. ایون اسٹوڈنٹس جو وہاں پہ پڑھتے تھے ان کا نمبر بھی کافی ڈکریز کر گیا تھا. اب انگلینڈ میں 2 طرح کے اسکول ہوتے تھے، ایک فرسٹ رینک کے اسکول اور سیکنڈ رینک کے اسکول. بروک فیلڈ جو ہے وہ فرسٹ رینک کا اسکول تو نہیں تھا، لیکن جتنے بھی سیکنڈ رینک کے اسکول تھے ان میں سے یہ ایک بیسٹ اسکول تھا. پھر 1840 میں مسٹر ویدر بائی نے بروک فیلڈ کو جوائن کیا ایز اے ہیڈ ماسٹر، اور انہوں نے کافی ایفرٹس کیے اس کے اسٹیٹس کو ریز کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی یہ فرسٹ رینک کا اسکول نہ بن سکا. تاہم سیکنڈ رینک کا یہ سب سے اچھا اسکول رہا تھا. اب کافی نامور لوگ جو ہیں وہ انگلینڈ کے، انہوں نے یہاں سے ایجوکیشن حاصل کی تھی. ان میں ججز بھی تھے، ممبرز آف پارلیمنٹس بھی تھے، کلونیل ایڈمنسٹریٹرز بھی تھے، پھر مرچنٹس بھی تھے، مینوفیکچررز بھی تھے، اور بہت سے پروفیشنل مین بھی تھے. اب چونکہ یہ کافی اچھا اسکول تھا تو جو مغرور قسم کے امیر لوگ تھے وہ بھی بعض اوقات یہ اعتراف کر لیتے تھے کہ انہوں نے بھی بروک فیلڈ کا نام سنا ہوا ہے. چیپٹر کے فرسٹ ہاف میں ہمیں بروک فیلڈ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کیسا اسکول تھا، اس کا اسٹرکچر کیسا تھا، اور پھر اس کی ہسٹری کیسے تھی. سیکنڈ ہاف میں ہم مسٹر چپس کے بارے میں پڑھیں گے. تو ارلی 20s میں مسٹر چپس کا یہ خواب تھا کہ وہ کسی فرسٹ رینک کے اسکول میں سینئر ٹیچر یا پھر ہیڈ ماسٹرشپ کا عہدہ حاصل کر لے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی خامیوں کا اندازہ ہونے لگ گیا. ان کی ڈگری جو ہے وہ اتنی ویلیویبل نہیں تھی. پھر انہیں ڈسپلن کا بھی پرابلم تھا، اور ان کا کوئی ذاتی اثر و رسوخ بھی نہیں تھا جس کی بدولت وہ کوئی اچھی جاب حاصل کر سکتے تھے. چنانچہ بروک فیلڈ میں 10 سال گزارنے کے بعد 40 سال کی عمر میں انہوں نے خود کو بروک فیلڈ میں ہی سیٹل کر لیا. 50 سال کی عمر میں ہی بیکیم دی ڈوئن آف دی اسٹاف، اور 60 سال کی عمر میں وہ خود ہی ایک بروک فیلڈ بن چکے تھے. یعنی جتنے بھی ٹیچرز تھے وہ ان میں سب سے زیادہ ایکسپیرینسڈ اور اولڈسٹ ٹیچرز تھے. اور جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا تو وہ اس میں ایز اے چیف گیسٹ پارٹیسپیٹ کرتے تھے، اور جتنی بھی ڈیسیژنس ہوتے تھے بروک فیلڈ سے ریلیٹڈ تو ان کا ڈیسیژن جو ہے وہ فائنل سمجھا جاتا تھا. پھر 1913 میں 65 ایئرس کی ایج میں انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی، تو ان کے لیے ایک ڈنر ارینج کیا گیا جس میں انہیں کچھ تحائف دیے گئے. اس میں چیک شامل تھا، ایک ٹیبل تھا اور ایک کلاک تھا. تو یوں جو ہے وہ ان کی پروفیشن کا اختتام ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مسز وکٹ کے گھر رہنے لگے. تو it was all about chapter number 2. I hope you liked the video. Thank you very much for watching.